عموم اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے بالخصوص نقصان رساں ہے۔ اگر کبھی اسلامستان وجود میں آیا تو احرار کے ہاتھوں آئے گا، اور اس سے بھی بڑی مخالفت کی ایک اور چیز نظر آتی ہے۔ سر سکندر حیات خان، میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے وہ اتنا کچھ کر چکے کہ یہ جلسہ ہو ہی نہیں۔ جب یہ طے ہو گیا تو تاریخ حیرت میں رہ جائے گی یہ دیکھ کر کہ جس سبجیکٹ کمیٹی نے اس ریزولیشن کا مسودہ پاس کیا تھا اس کے ایک ممبر سر سکندر حیات خان بھی تھے۔ وہ کیا معلوم ہے کہ کن کن قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا تھا قائد اعظم کو۔ یہ ریزولیشن پاس کیا اور وہ سر سکندر حیات خان اسلامیہ کالج کے طلباء کو ایڈریس کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ زندگی میں تمہارا نسب و لعن کچھ ہی ہو، لیکن یاد رکھو تم کسی ایسی اسکیم کی تائید نہ کرنا جس کا منشا ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے الگ خطہ منتخب کرنا ہو۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوگا۔ چاہتا ہے جی ماننے کو یہ باتیں۔ اجلاس کے انعقاد کی مخالفت میں وہ کچھ اجلاس ہوا تو سبجیکٹ کمیٹی کے جلسے میں شریک ڈرافٹ تیار کرنے میں، ڈرافٹ کر کے ریزولیشن پاس کیا ہے تو نوجوانوں سے جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو اس کی تائید نہ کرنا، معاف رکھنا۔ وہ ایک سال عزیزان من بڑا ٹیسٹ کا تھا۔ کس چیز کے ٹیسٹ کا؟ عزم محکم کے ٹیسٹ کا۔ یہ مسلم لیگ کے ساتھ جو افراد تھے انہیں چھوڑ کر سارا ہندوستان، ہندو تو آپ جانتے ہی ہیں، انگریز پورے کا پورا اس کے ساتھ، اور مسلمان سارے کے سارے یہ جتنے تھے یہ متحدہ محاذ بنائے ہوئے کہ اس اسکیم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ مارچ 40 میں ریزولیشن پاس ہوا تھا، اور مارچ 41 ہی میں یہ عزم راسخ کا کوہ گراں یہاں لاہور ہی سے اعلان کرتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لاہور کے پلیٹ فارم ہی سے مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا، اور آج 1 مارچ 1941 کو میں اسی پلیٹ فارم سے اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی منزل ہے جس تک پہنچنے سے مسلمانوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کے بر اعظم میں پاکستان کے سوا کوئی دستور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستان بن کر رہے گا، خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کرے۔ یہ یقین محکم سے اس قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اتنا محکم یقین تھا اپنے نسب و لعن کی صداقت پر عزیزان مان۔ مخالفت کا ایک گوشہ اور تھا اور اس کی نوعیت ان سب سے الگ تھی۔ یہ تو بہرحال نیشنلسٹ تھے، کھلے ہوئے تقسیم کے بھی خلاف، مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے بھی خلاف، کسی مقام پر بھی اسلامی مملکت کے بھی خلاف۔ لیکن ایک جماعت یا ایک شخصیت یہ تھی کہ ان سب سے وہ متفق اور سب سے زیادہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف۔ مجھے کسی کی تنقیر اور تحقیر مقصود نہیں عزیزان من، نہ میری کسی سے رقابت ہے۔ میں نے تو عملی سیاسیات میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا، میری کوئی پارٹی نہیں، میرا کوئی مذہبی فرقہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی عداوت نہیں، لیکن حقائق کا بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ تاریخ نہیں لکھی گئی اس تاریخ کی۔ یہ جو مخالفت، سب سے زیادہ مخالفت شدید ہوئی تھی، یہ
مولانا سید ابوالعلا مودودی کی طرف سے نہیں ہے۔ ان کی داستان بھی عجیب تھی۔ یہ ایک عرصے تک نیشنلسٹ رہے، بہت کٹر نیشنلسٹ۔ جمعیت العلماء نیشنلسٹ علماء کا جو آرگن تھا، الجمعیت، اس کے ایڈیٹر تھے۔ گاندھی جی کی پہلے سوانح عمری انہوں نے لکھی تھی، جو چھپی نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ حیدرآباد دکن چلے گئے، ان کے بھائی وہاں تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے علامہ اقبال نے جو جداگانہ قومیت کا تصور پیش کیا تھا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، انہوں نے اس کی تائید میں وہاں جا کر اپنے رسالے ترجمان القرآن کے اندر مضامین لکھنے شروع کیے۔ اس سے ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا۔ میں سن 33-34 سے ان کے ساتھ رابطہ تھا، بڑے تعلقات تھے۔ دلی ان کا گھر تھا، وہاں آیا کرتے تھے تو میرے ہاں اکثر و بیشتر رہتے تھے۔ اشتراک جو تھا رابطے کا، وہ یہی چیز کہ یہی جو نظریہ قومیت ہے، اس کے ہم علمبردار تھے، اسی کی تائید یہ کرتے تھے۔ وہ ہم نے غنیمت سمجھا تھا کہ شمالی ہند میں اگر طلوع اسلام یہ کرتا ہے تو چلیے وہاں سے ایک آواز تو نکل رہی ہے۔ اس زمانے میں عزیزان من آواز تو ایک طرف کوئی ہاں کر کے سر بھی ہلا دیتا تھا تو ہم اس کا ماتھا چوم لیتے تھے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ایسی حالت تھی ہماری کہ کوئی تائید کرنے والے کہیں سے اس کے لیے مل جائیں۔ تو اس کے لیے بہرحال انہوں نے یہ جو شروع کیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ انہیں وہاں سے پنجاب دعوت دی گئی۔ میں اس داستان میں نہیں جانا چاہتا کہ میرا حصہ اتنا کتنا تھا۔ یہ جو گئے ہیں وہاں دارالاسلام میں تو میرے مکان سے دلی سے اٹھ کے گئے تھے، ہمیں بڑی خوشی تھی۔ علامہ اقبال کی زندگی میں تو یہ صرف 3-4 مہینے ہی وہ زندہ رہے ان کے ادھر آنے کے بعد۔ اس کے بعد قائد اعظم تھے۔ انہوں نے اس کے بعد جہاں رخ بدلا اور مسلم لیگ اور قائد اعظم ان کے خلاف مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ اب یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان الگ قومیت نہیں ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو آپ مسلمان قوم کہہ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جتنے خصائص، جتنی معائب، جتنے ضمائم کافروں میں پائے جاتے ہیں، ان کے الفاظ سن لیجئے کہ یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں۔ ان وجوہ سے وہ عظیم الشان تعداد جو ہم کو مردم شماری کے رجسٹروں میں نظر آتی ہے، اسلامی اغراض کے لیے قریب بالکل بیکار ہو چکی ہے۔ اس کی تعداد کے بھروسے پر اگر کچھ کیا جائے گا تو سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یعنی وہ بنیاد جو تھی ہمارے ہاں کی، اسی کو متزلزل کر رہے ہیں کہ یہ تو قوم ہی یہاں نہیں ہے، تو الگ قوم کی، اس قوم کی بنیادوں کے اوپر الگ ایک مملکت کا مطالبہ، اس کے معنی کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا۔ مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں۔ یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوے، گدھ، بٹیر، تیتر اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے۔ ان کی کتاب ہے موجودہ سیاسی کشمکش اور مسلمان۔ پہلی 2 جلدوں میں وہ مقالات ہیں جو مسلمانوں کی الگ قومیت کے حق میں لکھے گئے تھے۔ یہ تیسری جلد ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ ہے جو انہوں نے مخالفت کی تھی۔ آپ یہ موجود ہے میرے پاس۔
اب ان سے یہ